ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ السلام علیکم، ارسلان خان ہارر شو کے پروگرام دا ٹرو اینڈ ریئل سٹوریز میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میرے چینل کی سٹوریز کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ مجھے اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی صورت میں ضرور دیں۔ آپ کے بھیجے ہوئے اچھے کمنٹس مجھے مزید موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر مزید ریئل سٹوریز لے کر حاضر ہو سکوں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ایک سچے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اور میرے فیملی ممبر، میرے چھوٹے بھائی اور کزنس کے ساتھ پیش آیا، تو میں نے سوچا کہ اس واقعے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ، لسنرز کے ساتھ شیئر کروں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے میرے چاچو کا گھر ہے، جو کہ 40 سے 50 سال پرانا گھر ہے۔ جب میرے دادا ابو یہاں پہ فرسٹ ٹائم اس جگہ پہ انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی تو وہی گھر ان کے پاس تھا۔ تو میرے ابو والدین کا بچپن بھی وہیں گزرا ہے، میرے ابو اور چاچو لوگ وہیں پلے بڑھے۔ تو اس گھر کے حوالے سے کچھ اس طرح کی باتیں اور کچھ اس طرح کے واقعات اس گھر سے جڑے ہوئے تھے، جس سے ہم لوگوں کو بھی پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں آسیب کے اثرات موجود ہیں اور جنات وغیرہ کا سایہ ہے وہاں پہ۔ تو ان واقعات میں سے ہی ایک واقعہ جو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا اور دیکھا، جو میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی پیش آیا، تو وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ میرے چاچو کی پوری فیملی کو شادی میں شرکت کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا۔ تو میرے چاچو گھر پہ تھے، باقی پوری فیملی کراچی جا چکی تھی۔ تو ہمیں تو اس گھر کے بارے میں کچھ اس طرح کے واقعات سنے بھی تھے اور بڑوں نے اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینس بھی کی تھی، اثرات آسیب کے سائے ایکسپیرینس کیے، تو انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ اثرات ہیں۔ اور ایک خاص کمرہ اس گھر میں ان چیزوں سے منسوب تھا جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ ایک پوری فیملی، ان کا پورا قبیلہ آباد ہے۔ تو ہمیں، کیونکہ ان چیزوں کے ہم چھوٹے تھے، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ تھا کہ اس طرح کی ہیپننگز ہوتی ہیں اس گھر میں۔ تو میرے شادی پہ سب پوری فیملی چلے گی تو میرے چاچو گھر پہ ہوتے تھے۔ تو ان کا وہ بھی صرف صبح کے ٹائم وہ چلے جاتے تھے ڈیوٹی پر، اور شام مغرب یا عشاء کے بعد واپس آتے تھے۔ ایک دفعہ میرے چاچو کام پہ گئے ہوئے تھے اور میں اور میرے 4-5 کزنس تھے ساتھ میرے۔ تو عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، تو ہم لوگ گئے اس گھر میں، اکیلے گئے۔ اکثر اکیلے جانے سے ڈرتے تھے، تو 4-5 کزن مل کر گئے۔ تو ہم لوگوں نے وہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو پرووک کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ جو بھی جنات یا سیب کے اثرات تھے، تو ہم لوگ ایسے مذاق کر رہے تھے، اور ہم لوگوں نے کہا کہ اگر یہاں پہ کوئی چیز ہوتی تو ہمیں نظر آتی، اگر کوئی ہے تو وہ اپنا آپ ظاہر کرے، سامنے آئے۔ اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہم لوگوں نے مذاقاً کرنا شروع کر دی۔ خیر، یہ باتیں ہم لوگ کر ہی رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں ان چیزوں کا بہت زیادہ اثر تھا، اس کمرے سے ایک بہت بڑی لائٹ کا ایک گولا سا نکل کر برآمدے سے ہوتا ہوا کچن کی طرف گیا ہے۔ اب میں نے اس چیز کو دیکھا تھا تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا شاید میرے پیچھے سے بیک سے کسی نے ٹارچ وغیرہ ماری، اور اس وہی ٹارچ جو ہے وہ برآمدے سے کچن کی طرف گئی ہے۔ شاید کسی نے ٹارچ کی روشنی تھی، تو مے بھی وہ ہو سکتی ہے۔ تو میں چپ ہو گیا۔ لیکن جب یہی بات میرے 2-3 کزنز وغیرہ نے بھی کی کہ یار ہم لوگوں نے اس طرح ایک گولا دیکھا لائٹ کا، تو میں نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ڈر سے گئے، تو بھاگ گئے ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگوں نے وہ چیز سامنے اس طرح لائٹ کی صورت میں دیکھ لی تھی۔ خیر، شام کو جب چاچو واپس آئے تو ہم لوگوں نے چاچو سے اس بات کا ذکر کیا۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا اور موسم بھی کچھ بارش ہونے والی تھی، بوندا باندی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ تو باہر بیٹھے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میرے ساتھ میرا بڑا بھائی، میں تھا اس کے ساتھ، اور ساتھ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ دوسری چارپائی تھی برآمدے میں، جو سین میں جو چارپائی تھی، اس پہ چاچو اور دوسرے کزنز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن کے بالکل ساتھ ہی واش روم ہے، تو ہوا چل رہی تھی اور ہم لوگ اس طرح کی جنات وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے اور واقعات ایک دوسرے سے
ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، کہانیاں سنا رہے تھے. تو اچانک مجھے آواز آئی جیسے اس صحن میں جو واش روم ہے اس میں کسی نے کوئی چیز پھینکی ہے. ایک خاص آواز جیسے کوئی چیز گرتی ہے ایسے آواز آئی. تو میں نے اور میرا کزن تھا، میرا چھوٹا بھائی، ہم تینوں نے بلکہ اس میں واش روم کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ کیا چیز گری ہے. اور کچھ دیر بعد ہمیں آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بال کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی زمین پہ بال مارتا ہے، ٹپکا کھاتی ہے بال، ایسے کوئی کھیل رہا ہے اس کے ساتھ. تو ہم لوگ سب لوگ دیکھ رہے تھے واش روم کی طرف ہی. اچانک سے میرے چھوٹے بھائی نے واش روم کی طرف دیکھ کے چلانا شروع کر دیا، بہت زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا. مطلب اس کی آوازیں اتنی اسکیری تھیں کہ میں آج بھی سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں. تو وہ واش روم کی طرف اشارہ کر کے نا چیخنے چلانے لگ پڑا. اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی چیز دیکھ لی ہے، کوئی چیز اس کے سامنے آ گئی جسے دیکھ کے یہ خوفزدہ ہو گیا ہے اور ڈر رہا ہے. تو ہم لوگوں نے کلمے اور آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا، استغفار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے اس سے پہلے عصر کے وقت ہم لوگوں نے ان چیزوں کو پرووک کیا. شاید ان چیزوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اس پہ اور اسے نظر آ رہی ہے اور خوف کے مارے بھائی ڈر گئے. اس نے تھوڑی دیر بعد وہ چیخ چلا رہا تھا تو ہم نے اسے پوچھا کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نظر آیا تمہیں؟ تو وہ لگاتار چیختا جا رہا تھا. ابھی بیٹھا ہوا ہی ہوتا ہمارے پاس تو ایسے چیختا ہوا نا بھاگنے لگا، دروازے سے باہر نکلنے لگا. تو دروازے کے پاس جیسے ہی پہنچا تو دروازے کے پاس پہنچ کے اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور دوبارہ واپس آ گیا. واپس آ کے ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا اور رونے لگ پڑا. اتنی اونچی آوازیں تھیں کہ گھر پہ میرے والد صاحب موجود تھے تو وہ بھی آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے. تو ہم نے بتایا کہ یہ ڈر گیا، لگتا ہے اس نے کسی چیز کو دیکھ لیا. تو اسے لے گئے، چھوٹے بھائی کو اپنے گھر واپس لے گئے. ہم لوگوں نے آیت الکرسی وغیرہ درود شریف پڑھ کے پھونکا، اس پہ ورد وغیرہ کیا اور اس سے پوچھنے کی بڑی کوشش کی کہ تم نے کیا چیز دیکھی ہے اور کیوں چیخیں مار رہے تھے. لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بتا سکے کچھ بھی، اور اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا. خیر کچھ پڑھا کے ہم لوگوں نے پھونکا اس پہ اور اسے سلا دیا. صبح جب ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ جب واش روم میں کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بال کو ٹپکا رہا ہے بال زمین پہ، اور ہم لوگ وہیں دیکھ رہے تھے. تو میں نے کیا دیکھا کہ بال واش روم سے نکل کر باہر آئی ہے اور اس بال کو پکڑنے کے لیے ایک بچہ باہر آیا ہے. چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل وائٹ کلر کا، آنکھیں اس کی ریڈ تھیں اور وہ نا اس بال کو لینے کے لیے باہر آیا. جیسے ہی اس نے بال کو پکڑا ہے، اس نے بال کو پکڑتے ہی سیدھا میری طرف دیکھا ہے. اور جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا ہے، میں خوف کے مارے بہت زیادہ میری بری حالت ہو گئی تھی اور میں نے تب چیخ ماری تھی. اور اتنا خوفناک وہ بچہ تھا کہ میں نے خوف کے مارے بھاگنے کی بھی کوشش کی تو وہ اچانک تیزی سے روشنی کی طرح ہی وہ سیدھا میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا دروازے کے سامنے. اور اس نے گیند میری طرف کر دی کہ جیسے وہ چاہ رہا ہو کہ تم میرے ساتھ کھیلو. تو یہ جب منظر میں نے دیکھا، اس کی آنکھیں اتنی ریڈ تھیں اور اتنا خوفناک چہرہ تھا اس کا کہ میں ڈر کے مارے دوبارہ واپس آ گیا. تو اکثر اس کے بعد جب یہ واقعہ اس نے ہمیں سنایا تو وہ 2-3 دن اسے ایسے ہی محسوس ہوتا رہا جیسے اس کے ساتھ کوئی ہے، کسی چیز کا اثر ہے، اور اس کے کانوں میں عجیب سی سرگوشی سی اسے سنائی دیتی تھی. ہم لوگوں نے کافی سارا اس پہ دم درود وغیرہ کروایا اور درود اس پہ پڑھا کے پھونکتے رہے. تو تب جا کے اس کی حالت بہتر ہوئی اور اس کے ساتھ یہ واقعات نہیں آئے، پیش آنا کم ہوئے. تو اس طرح یہ میری زندگی میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا بھی ہے اور میں نے سوچا کہ اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں. تو لسنرز، کچھ اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں جو کہ بہت بھاری ہوتی ہیں، جہاں پہ ان چیزوں کی ہیپننگز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ان چیزوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات وہ چیزیں نقصان بھی پہنچاتی ہیں اور کچھ جگہوں پہ ایسی ہوتی ہیں جو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن اپنا آپ گائے بگائے ظاہر ضرور کرتی ہیں.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن پاک صبح کے وقت کریں اور درود شریف پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کا ورد کیا کریں، پورا دن توبہ استغفار کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کے حملوں سے بچائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کی طرف سے بھیجے ہوئے واقعات کو شیئر کروں اور آن ایئر کروں، تو آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے تمام واقعات سینڈ کریں۔ میں آنے والے پروگرام میں آپ کے تمام واقعات کو آن ایئر کروں گا۔ تب تک کے لیے ارسلان خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔